أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه مسلم صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی کے لیے بادشاہت ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت اور سلطنت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ اس سے یہ سلطنت چھین لیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تمام اختیارات تیرے رب کے پاس ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہو، اور یقیناً اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا ہے کہ وہ کس کو ہدایت عطا کرنے والا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کر کر کے، وہ لوگ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اور یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی عمل کو حقیر نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تم اپنے بھائی سے مل رہے ہو، خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملو، تو اس عمل کو بھی تم حقیر نہ سمجھو. گویا ان آیات میں، حدیث میں ہمیں اس بات کا ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے اللہ رسوا کر دے. رب العالمین جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے، اور جسے چاہے ہدایت سے محروم کر دے. اور فرمایا نیکی کے کسی عمل کو تم چھوٹا نہ سمجھو. لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کا کوئی بھی عمل ہو اس کو حقیر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے وہی عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اس لیے جو بھی نیک اعمال ہیں، بسا اوقات انسان ان اعمال کو ترک کر دیتا ہے کہ یہ ایک نفلی عمل ہے، مستحب عمل ہے یا مسنون عمل ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتا. لیکن رب العالمین کے ہاں اس عمل کی بڑی قدر ہوتی ہے. اگر انسان اخلاص کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بسا اوقات اسی عمل کی بدولت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. حدیث میں ایک واقعہ الادب المفرد میں، ایک شخص راستے سے چل رہا تھا، جاتے ہوئے راستے میں اس نے تکلیف دہ ٹہنی دیکھی. اس نے اس تکلیف دہ ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا کہ جانے والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ رب العزت نے اس عمل کی قدردانی فرمائی، اور اسی عمل پر اس کی مغفرت ہو گئی. اب دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہوا. رب العالمین نے اسے نجات کا ذریعہ بنا دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت فاحشہ تھی، زندگی فسق و فجور میں گزر رہی تھی، لیکن ایک کنویں کے کنارے سے گزری ہے، اور اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، زبان باہر نکلی ہے اور وہ مٹی چاٹ رہا ہے. اس عورت کو ترس آیا، اور اس نے اپنا چمڑے کا موزہ کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکالا، اور اس پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا.
اللہ رب العزت نے اس عمل کی قدردانی فرمائی، اسی عمل پر اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، بسا اوقات کوئی عمل انسان کو چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کی بدولت انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ اور سلف میں ایسے بہت سے اعمال تھے جو لوگ زندگی میں کرتے تھے، بعد میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی بدولت ان کی مغفرت فرما دی تھی۔ حلیۃ الاولیاء میں شعب الایمان میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا رب العالمین نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ فرمایا سب سے وزنی عمل جو میں نے پایا اللہ کے ہاں وہ توکل اور یقین تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل رکھنا، مضبوط یقین رکھنا، اسی عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، اور اسی عمل کو میں نے اللہ کے ہاں بہت معزز پایا۔ یعنی انسان کی زندگی میں توکل کی پختگی ہو، ہمیشہ اس کا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقہم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں یوں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو لوٹ کر آتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب کسی پرندے کا کاروبار نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، کسی کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے، لیکن رب العالمین سب کو نواز رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اس عمل کو انہوں نے سب سے طاقتور عمل پایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے نیک انسان گزرے۔ 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ الرحلہ فی طلب الحدیث میں اور سیر و اعلام النبلاء میں واقعہ ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کس عمل پر؟ کا علم حدیث کے لیے جو میں نے سفر کیا تھا، حدیث کی طلب کے لیے میں جو دور دراز جاتا تھا، احادیث کو یاد رکھتا تھا، علم حدیث کے لیے مشقتیں اٹھاتا تھا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، رب العالمین نے اسی عمل پر میری مغفرت فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بسا اوقات کوئی عمل ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قبول ہو جائے تو وہی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 281 ہجری کی کتاب المنامات، اس میں انہوں نے اس طرح کے بہت سے واقعات لکھے۔ الرسالۃ القشیریہ میں بھی اس قسم کے واقعات ہیں، حلیۃ الاولیاء میں بھی، سیر و اعلام النبلاء میں بھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا درجات عطا فرمائے۔ کہا کس عمل پر مغفرت ہوئی؟ کہا دنیا میں جو خوف خدا تھا، تقوی تھا، اللہ کے سامنے رونا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ رقت، یہ آنسو بہانا بہت پسند آئے، اسی عمل پر اللہ نے ہماری مغفرت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کے آنسو بڑے پسند ہیں۔ جب بھی انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، رب العالمین آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے، انسان کے دل کے بوجھ کو بھی دور کر دیتا ہے، گناہوں اور ظلمت سے اسے پاک بھی کر دیتا ہے، اپنی محبت بھی اسے عطا فرما دیتا ہے، اعمال کی توفیق بھی اللہ دے دیتا ہے۔ آج انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے میں نیک اعمال نہیں کرتا، حالانکہ اصل بات اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی، اور توفیق اللہ تعالیٰ اعمال پہ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت پر اللہ استقامت عطا فرمائے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدی میں اور امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک بڑے محدث سے انتقال ہوا، انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا
کہ اللہ رب العزت نے جنت میں بلند و بالا مقامات انہیں عطا فرمائے اور بڑی خوشی اور راحت کے اندر تھے۔ پوچھا اللہ نے یہ اعزاز و اکرام کس وجہ سے فرمایا؟ فرمایا جب بھی حضور کا نام آتا تھا تو میں درود شریف پڑھتا تھا، اور جب بھی حدیث لکھتا آپ کا اسم گرامی آتا تو میں مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا، تو درود پڑھتا تھا، درود شریف لکھتا تھا، درود شریف سے محبت تھی، اللہ نے اس عمل پر میری مغفرت فرما دی۔ تو بظاہر دیکھنے میں چھوٹا عمل نظر آیا، لیکن اخلاص کے ساتھ وہ عمل تھا، اللہ کے ہاں اس عمل کی قدردانی ہوئی، اسی عمل پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں، ہدایت ہے، عزت ہے، اور اللہ نے مغفرت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ عزت بھی اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے اللہ عزت عطا فرما دے، ذلت بھی اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے اللہ رسوا کر دے، ہدایت بھی اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے ہدایت دے دے، اور جسے چاہے اللہ راستے سے بھٹکا دے، مغفرت بھی اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے اللہ معاف فرما دے، اور جسے چاہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تینوں قسم کی دعا کرنی چاہیے، اللہ عزت بھی عطا فرمائے، ذلت اور رسوائی سے بھی بچائے، ہدایت بھی عطا فرمائے، گمراہی سے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال پر دوام بھی دے، مغفرت بھی عطا فرمائے، اور گناہوں کی زندگی سے بھی اللہ بچائے۔ انسان ہدایت اللہ رب العزت کے اختیار سے، ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ، یہی راستہ اللہ کو پسند راستہ ہے۔ بسا اوقات کوئی عمل ہوتا ہے، کبھی اللہ اس عمل کی وجہ سے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ، فلاں علاقے میں ایک مجوسی غیر مسلم ہے، اور اس کو جا کر کہو کہ دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، فلاں علاقے میں مجوسی ہے، اسے جا کر بتاؤ دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ اب یہ شخص اٹھا اور سفر کیا اور اس علاقے میں پہنچا۔ تلاش کرتے کرتے وہ مجوسی اس کو مل گیا۔ اس نے دیکھا وہ مجوسی غیر مسلم اپنے دوست احباب کے ساتھ تھا، یہ وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان شخص ہے، نیک صالح متقی ہے، باشرہ ہے۔ پوچھا کوئی کام؟ کہا آپ سے تنہائی میں ایک بات کرنی ہے۔ مجوسی اس کے ساتھ تنہائی میں ہوا، کہا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے فرمائے تھے کہ جاؤ مجوسی سے کہو دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ جب یہ بات اس نے اس مجوسی کو بتائی، اللہ نے فوراً اس کے دل میں ایمان کی ایسی محبت ڈال دی تھی، اس نے اسی وقت کہا کہ تم مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو بلایا، جس کی شادی اس نے چند دن پہلے کی تھی۔ امام ابن قدامہ نے لکھا ہے چونکہ مجوسی مذہب میں وہ بیٹے اور بیٹی کا نکاح آپس میں کرتے ہیں اور اس کو کوئی عار اور عیب نہیں سمجھتے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر دعوت دی کہ بیٹا اس طرح یہ شخص ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے، میں نے ایمان قبول کر دیا ہے، تم بھی قبول کرو۔ بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، بیٹی کے سامنے بات کی، بیٹی بھی ایمان لے کر آ گئی۔ اب یہ شخص اس مجوسی سے پوچھتا ہے آپ کا گھرانہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا، یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی، یہ کون سی دعا مراد ہے؟ اس مجوسی شخص نے واقعہ بتایا، کہا چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ میری اس بیٹی کا اور میرے اس بیٹے کا نکاح ہوا تھا، تو میں نے جب ان کی شادی کی تو میں نے مختلف قسم کے کھانے پکوائے، رنگا رنگ قسم کے کھانے بنائے، مختلف مالداروں کو، دولت مندوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، سب کو دعوت دی اور سب کو کھانا کھلایا۔ پھر یہ شخص کہتا میں اپنے گھر کی اوپر والی منزل پر گیا، جب سونے لگا تو ہمارے گھر کے ساتھ پڑوس میں مسلمانوں کا گھر تھا،
اور ایک مسلمان بچی گھر کی چھت پر تھیں، تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگیں کہ انہوں نے آج دعوت کی، سب کو کھانا دیا، ہماری حالت یہ کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، انہوں نے ہمارے لیے کھانا نہیں بھیجا، کاش ہمارے لیے بھی بھیج دیتے تو تھوڑی ہمارے لیے راحت ہو جاتی اور ہماری بھوک دور ہو جاتی۔ اب یہ شخص مجوسی کہتا ہے میں چھت پر اس بچی کی یہ بات سن رہا تھا اور اس پر رقت طاری تھی بھوک کی وجہ سے، میں فوراً نیچے اترا کہ میں نے لوگوں کو تو کھانا کھلا دیا اور اپنے پڑوس میں نہیں دیا۔ کہتے میں نیچے آیا تو میں نے کھانا جو تھا دوبارہ تازہ بنوایا اور اپنے ان پڑوسیوں کے گھر میں کھانا بھی بھیجا، دراہیم بھی بھیجے، دینار بھی بھیجے، کپڑے بھی بھیجے۔ جب یہ خادم اوپر لے کر چلا گیا اور وہ اوپر کی منزل میں وہ بچے بچیاں کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے کے بعد اب وہ بچی اپنے ماں سے کہنے لگی کہ اماں جان دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، بہترین کھانا، لباس، دراہم ہمیں عطا فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے، کل ان کا حشر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس امت محمدیہ میں ہو۔ اماں جی دعا کرتے ہیں اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی صورت میں عطا فرما دے۔ ماں نے کہا بیٹی یہ بات ٹھیک ہے، ماں بھی دعا کر رہی ہے، ادھر اس کے بچے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اس مجوسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہمیں کھانا دیا، لباس دیا، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے دل کو پلٹ دے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ تو اب وہ مجوسی کہتے ہیں جس وقت وہ بچی یہ دعا کر رہی تھی اور دیگر بہن بھائی آمین کہہ رہے تھے تو میں یہ دعا اپنے گھر میں سن رہا تھا، تو میرے دل پر اسی وقت اس دعا کا اثر تھا، لیکن ظہور آج ہوا جب تم نے یہ خواب بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول ہو گئی ہے، تو یہی وہ دعا تھی جو میرے حق میں تھی، اللہ نے قبول فرما دی اور مجھے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو میں نے عرض کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آئے، ایک واقعے کو ذریعہ بنا کر، ایک دعا کو سبب بنا کر اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ غریب بچوں کے ساتھ تعاون تھا، اللہ کے ہاں یہ عمل کیسا قبول ہوا، اللہ نے اس عمل کے ذریعے مجوسی اور اس کے خاندان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ ایمان انسان کے دل میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دل کا معاملہ اپنے پاس رکھا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، اعمال کو دیکھتا ہے۔ انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، اللہ باطن کو دیکھتا ہے۔ انسان دوسرے کی عزت مال کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے عزت کو، ہدایت کو، مغفرت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آ جائے ایک واقعہ ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ دل کی کایا پلٹ کر ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہی امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ 40 صوفیاء اکرام تھے، نیک صالح متقی لوگ تھے۔ یہ لوگ ایک بستی سے دوسری بستی میں گئے دعوت دینے کے لیے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے۔ اس بستی میں پہنچے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کا جاننے والا وہاں کوئی نہیں تھا، متعارف کسی سے نہیں تھے۔ ایک دن گزرا، بھوک کی حالت میں انہوں نے گزار دیا۔ دوسرا دن آیا، بھوک کی حالت میں تھے، تو شیخ نے کہا ایسا کرتے ہیں کوئی ساتھی باہر جائے، کوئی محنت مزدوری کر لے کہ اللہ تعالیٰ باقی ساتھیوں کے لیے اسباب کے درجے میں رزق کا انتظام کر دیں، اور باقی جو ساتھی دعوت میں لگے، دین پھیلا رہے، وہ پھیلاتے رہے۔ تو کچھ ساتھی ذکر میں تھے، کچھ عبادت میں تھے، کچھ اعمال میں تھے، جس کے ذمے لگایا کہ تم جاؤ کچھ محنت مزدوری کر کے آؤ تاکہ تھوڑا اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بنا دے۔ یہ شخص باہر گیا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی مزدوری تلاش کی، لیکن اتفاق سے مزدوری نہ ملی۔ ایک عیسائی شخص تھا اور اس کی ایک دکان تھی، حکیم تھا، تو یہ وہاں دیکھے کہ ایک رش لگی ہوئی ہے، لوگ آئیں اپنا علاج کروا رہے ہیں، تو یہ شخص مسلمان جو تھا یہ بھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ جب اس کا نمبر آیا تو اس نے اس غیر مسلم کو اپنا ہاتھ آگے کیا، اس نے اس کی نبض دیکھی، کہا کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا آپ دیکھ لو۔ اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا تو پہچان لیا بیماری کوئی نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔
اس غیر مسلم عیسائی شخص نے اپنے خادم کو بلایا، کہا جاؤ ان کے لیے بازار سے کھانا لے کر آؤ، ساتھ میٹھا بھی لے کر آؤ اور ان کو ساتھ جگہ میں بٹھا کر کھلا دو۔ اس شخص نے اس سے کہا کہ یہی بیماری اور حالت ہم 40 ساتھیوں کی ہے، جو حالت میری ہے میرے ساتھ 40 ساتھی اور ہیں، سب کی یہی حالت ہے۔ حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، لیکن دلوں میں تو محبت اللہ ڈالتا ہے، اور جب کوئی کام انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ کا تو وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے بندے تو تقوی اختیار کرے گا، میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں تیرا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، میرے بندے تو تقوی اختیار کرے گا، میں ہر معاملے کو تیرے لیے آسان کر دوں گا۔ اس نے جب کہا کہ میرے 40 ساتھی ہیں، سب کی یہ حالت ہے، اس نے اپنے خادم سے کہا جاؤ 40 کے لیے کھانا خریدو اور جلدی خریدو اور ان کو پہنچا کر آؤ۔ اب یہ کہتا ہے میں اس کے خادم کے ساتھ گیا، غیر مسلم نے اسے رقم دی، خادم نے 40 آدمیوں کا کھانا خریدا۔ اب میں بھی ساتھ جا رہا ہوں تاکہ اس کو جگہ دکھاؤں جہاں ہمارے ساتھی ہیں، تو ہم چلتے رہے، ہمیں پتہ نہیں تھا پیچھے سے وہ عیسائی شخص بھی آ گیا۔ اب یہ بھی غیر مسلم پیچھے سے آتا رہا۔ جب یہ لوگ اس کمرے میں پہنچے جہاں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، سب نے کھانا رکھا گیا، اس نے پوچھا جو بڑے تھے شیخ کہ یہ کھانا کس نے بھیجا؟ کہا اس طرح گیا تھا، روزی تلاش کی لیکن کہیں کام نہ ملا، ایک طبیب کے پاس لائن لگی تھی تو میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا، اور جب اندر گیا اس نے میری نبض دیکھی تو پہچان لیا یہ بھوک کی حالت میں، تو اس نے میرے کھانے کا انتظام کیا۔ میں نے کہا میرے ساتھ 40 ساتھی ہیں، تو اس نے سب کے لیے انتظام کر دیا۔ شیخ نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا جی غیر مسلم ہے۔ انہوں نے کہا اس نے احسان کیا، ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا، تو ہم احسان کا بدلہ یہ دیں گے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے، ایمان کی توفیق عطا فرما دے، کہ دنیا میں جیسے اللہ نے اس کو دولت دی، وسعت دی، رزق میں کشائش دی، اللہ اس کو جنت کی نعمتیں بھی عطا فرما دے۔ شیخ نے کہا سب دعا کرو، کھانا بعد میں کھاؤ، پہلے اس آدمی کے لیے دعا کرو۔ اب وہ غیر مسلم تو پیچھے سے آ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں واقعی یہ لوگ ہیں نہیں ہیں، کون ہے، کہاں سے آئیں۔ اب وہ دروازے کے باہر آواز سن رہا ہے، شیخ نے ہاتھ اٹھائے، سارے رفقا مریدین ساتھ تھے، سب نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ دلوں کو پلٹ دینا تیرے اختیار میں، مولا کریم یہ ہمیں جانتا نہیں، ہمارا تعارف اس سے کوئی نہیں، وہ غیر مسلم، ہم مسلمان، قومیت الگ، زبان الگ، لسان الگ، لیکن اس نے ہم سب کے لیے انتظام کیا۔ اے اللہ تو دلوں پر قادر ہے، تو اس کے دل کو پلٹ کر ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ ادھر انہوں نے دعا کی، ادھر دعا پر آمین ہو رہی ہے۔ اس عیسائی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آیا، کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، اسی موقع پر مسلمان ہو گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہدایت اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی۔ دیکھیں دینے پر آئے نا، بلال حبشی کو دے دی ہدایت، حبشہ سے چل کر آئے، نہ دینے پر آئی اپنا چچا ابو لہب، لہب شعلے کی طرح خوبصورت، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں، نہ مال کام آیا نہ دولت کام آئی۔ ابو جہل جس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کرنے والا، عقل اور دانائی والا سردار ہے، ہدایت اللہ نے نہیں عطا فرمائی، ابد الآباد کے لیے گمراہ ہو گیا، جہنم میں چلا گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا، اس لیے ہمیشہ یہ دعا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آج کی میڈیا، آج کا ذرائع ابلاغ، آج کے سوشل میڈیا، آج کے نام نہاد مفکر ایسے ہیں، اس قسم کے وساوس اور شبہات ڈال دیتے ہیں، انسان کے دل سے قرآن کی عظمت نکال دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت نکل جاتی ہے، آپ علیہ السلام سے محبت ختم ہو جاتی ہے، حضور کا تذکرہ یوں جیسے کوئی عام انسان ہے، انبیاء کی عظمت، صحابہ کا مقام دل سے نکل جاتا ہے، اولیاء اللہ کی قربانیوں کا ذکر زبان پہ نہیں رہتا، اعمال کی توفیق نہیں ملتی، اللہ مسجد سے دور کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت سے دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرائض کی توفیق نہیں دیتا، پیشانی کو سامنے پھر اللہ جھکاتا نہیں، زبان پر اللہ ذکر کی لذت نہیں رکھتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ یہ دعا ہو، اللہ تعالیٰ ہدایت پر استقامت دے، اور کبھی بھی انسان یہ بھی کبھی نہ کہے کہ میں ہدایت پر ہوں، دوسرے کو حقیر بھی نہ سمجھے۔ حالات بدلتے ٹائم نہیں لگتا، بسا اوقات
انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے بھی ہدایت کی نعمت لے لیتا ہے۔ بہت بڑا عالم ہو، بڑا بزرگ ہے، لیکن حقیر سمجھا، دوسروں کو ذلیل سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ایمان کی توفیق لے لی۔ عربی کی ایک کتاب ہے المستطرف فی کل فن مستظرف، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے آپ بیتی میں اور اسی طرح ام الامراض میں اور اکابر کا طریق و سلوک میں سب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک صالح متقی پرہیزگار آدمی تھے۔ یہ وہ شخص تھے کہ المستطرف میں ہیں 12,000 ان کے اس دور میں مرید تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور ان کے درس میں حاضر ہوتے تھے، اور یہ وہ انسان تھے کہ 30,000 احادیث کے حافظ تھے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی قرآن کریم کے بہترین حافظ، قرآن کریم کو ہر قرات میں پڑھنے والے تھے۔ ایک دفعہ اپنے تمام رفقا کے ساتھ سفر ہو رہا تھا، سارے ان کے رفقا ساتھ ہیں، شیخ ابو عبداللہ اندلسی ہیں، ان کے رفقا میں حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک عیسائیوں کی بستی آ گئی۔ شیخ کہتے ہیں جب اندر گئے تو دیکھا کہ وہاں عیسائی لوگ تھے، قریب میں ایک بستی تھی، وہاں غیر مسلم کچھ ہندو تھے، کچھ بت پرست تھے۔ تو دیکھا کہ لڑکیاں پانی لے کے جا رہی ہیں گھروں کو، تو کنویں سے پانی نکالا گیا، اور ایک لڑکی نہایت حسین اور جمیل تھی، اللہ نے بڑا حسن عطا کیا تھا۔ تو وہ جب پانی نکال رہی تھی تو شیخ کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ شیخ جس وقت بستی میں داخل ہوا تھا، اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ سارے لوگ تو ذلیل لوگ ہیں، دیکھو یہ لوگ حقیر لوگ ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ سب کو ذلیل اور رسوا سمجھا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھا۔ اب وہ جو لڑکی پانی نکال رہی تھی تو اس نے اس سے کہا، جو اس کے ساتھ لڑکیاں موجود تھیں، کیا اس کا والد نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا گھر میں کوئی اور نہیں ہے وہ پانی لے کر آئے؟ اس کو اللہ نے ایسا حسن و جمال دیا اور اس کو کام پہ لگایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کے والد نے اس لیے لگایا تاکہ مستقبل میں اگر یہ کام کاج کے لیے جائے اور اس کی شادی ہو جائے تو گھر کی زندگی میں اس کے لیے پریشانی نہ ہو، تو ابھی سے عادت ڈالی تاکہ اس کو کام کاج کرنے کی عادت ہو جائے۔ شیخ نے جو لڑکی کو دیکھا تو اس کی محبت اس کے دل میں آ گئی۔ اب جب آگے کا سفر ہو رہا ہے، سارے مرید شیخ ابو عبداللہ سے کہہ رہے ہیں حضرت چلیں آگے، تو شیخ کہتے ہیں نہیں اب میں نہیں جا سکتا، ایسی محبت دل میں رچ بس گئی، آگے جانے کا نام نہیں لے رہے۔ اب شیخ وہیں ہیں، باقی جتنے ساتھی ہیں سب کہہ رہے حضرت چلتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں یہی ہوں۔ بس وہ دل میں اس کی لڑکی کی محبت آ گئی، وہ ادھر ٹھہر گئے، جتنے مرید ہیں سارے آگے کی طرف چلے گئے، سارے غمگین اور پریشان کہ شیخ ایسے پرہیزگار نیک آدمی، پتہ نہیں اچانک دل کی حالت کیسے تبدیل ہو گئی، دل کی کایا کیسے پلٹ گئی، کہاں لوگوں کو خود درس دینے والا کہ نظر کی حفاظت کرو نگاہیں جھکا دو، اور آج کہاں یہ حالت کہ اس غیر مسلم لڑکی کی محبت میں سب کو چھوڑ کر یہاں بیٹھ گئے۔ سب نے مشورہ دیا لیکن شیخ ایک بات کہہ رہے تھے میں نہیں جا سکتا، اس کی محبت میرے دل میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ وہاں گئے اور جا کر دستک دی، باقی سارے مرید چلے گئے، 3 دن تک رکے رہے لیکن شیخ نے کہا میں نہیں جاتا۔ شیخ نہیں گیا، مرید سارے چلے گئے۔ شیخ ابو عبداللہ وہاں گھر پہنچے اس لڑکی کے والد کے ہاں، کہا میں نے اس طرح آپ کی بیٹی دیکھی ہے، آپ اس کا میرے سے رشتہ کرا دو۔ اس نے کہا آپ کون ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا ہم تو مجوسی ہیں، میں رشتہ تب کراؤں گا جب تم مجوسی مذہب اختیار کرو گے، اور رشتہ تب دوں گا جب اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اسلام چھوڑ دو، دوسری شرط یہ کہ یہ جو زنار ہے یہ تم گلے میں ڈالو، یہ خاص نشان تھا اور یہ صلیب کا نشان تھا مجوسیوں کا کہ جو اس دور میں ان کے ہاں علامت تھی، کہا اس کو گلے میں ڈالو گے۔ نمبر 3 ہمارے خنزیر ہیں ان کو چراؤ گے، جنگل میں ہمارے خنزیر ہیں وہ چراؤ گے، اور یہ ہمارا مجوسیت کا نشان، اسے گلے میں ڈالو گے، اپنے مذہب کو چھوڑو گے، ہمارا مذہب قبول کرو گے تب بیٹی کی شادی کروں گا۔ اب محبت میں عشق میں ایسے تھے کہ ساری باتوں کے لیے راضی ہو گئے، ایمان بھی چھوڑ دیا، زنار بھی گلے میں لٹکا دی، اور وہی عصا کہ جس کے ساتھ ٹیک لگا کر شیخ جمعے کا خطبہ دیتے تھے، ہزاروں مرید آگے بیٹھ کر سنا کرتے تھے اور ان کی دل کی کایا پلٹ جاتی تھی، آج شیخ وہ عصا لے کر خنزیر چرا رہے ہیں۔ مریدوں کو جب پتہ چلا ایک منزل پہ پہنچ کر کہ شیخ کی یہ حالت ہو گئی،
سارے مرید اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، یا اللہ ہدایت تیرے اختیار میں، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ کتنے ہی مرید تھے کہ اس غم میں المستطرف میں رو رو کے انتقال ہو گیا کہ آخر شیخ کی حالت کیسے بدل گئی؟ راتوں کو رونے والا، دن کو قرآن پڑھنے والا، صوم و صلات کا پابند، دل کی کیفیت ایسی بدل گئی، خنزیر چرا رہا ہے، مجوسی بن گیا۔ 1 سال گزر گیا، شیخ کے بارے میں کوئی بات نہ پتہ چلی۔ اگلے سال پھر سارے رفقا نے کہا چلتے ہیں دیکھتے ہیں شیخ کس حالت میں المستطرف میں ہے، پھر چلے۔ وہیں اسی بستی میں پہنچے، پتہ کیا شیخ تھے ابو عبداللہ کہاں ہیں؟ وہاں کے لوگوں نے کہا ایک مسلمان تھا جو مجوسی ہو گیا، فلاں جنگل میں خنزیر چرا رہا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم سب ساتھی وہاں پہنچے، کہا ہم نے دیکھا واقعی شیخ کے گلے میں زنار ہے، ہاتھ میں وہی عصا ہے اور خنزیر چرا رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ حضرت شیخ شبلی قریب گئے، حضرت یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی حالت تبدیل ہو گئی۔ حضرت بھی رونے لگ گئے، اتنے آنسو بہنے لگ گئے، ان کے خوف اور غم کی حالت ان کی شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا حضرت ہوا کیا ہے؟ کہا مجھے بھی سمجھ نہیں آتا، اللہ رب العزت نے ہدایت مجھ سے لے لی ہے، ابھی میری یہ حالت اور میری یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ انہوں نے شیخ سے کہا حضرت آپ قرآن کریم کے بہترین حافظ تھے، قرآن کو مختلف قراتوں میں پڑھتے تھے، کیا قرآن کریم آپ کو یاد ہے؟ شیخ نے کہا قرآن کی 2 آیتوں کے علاوہ کچھ یاد نہیں، پورا قرآن بھول گیا ہوں، ایک یہ آیت یاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور ایک یہ آیت یاد ہے وَمَن يَتَبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس سے اللہ تعالیٰ ایمان لے لے کفر میں مبتلا کر دے وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو گیا۔ کہ پورے قرآن میں یہ 2 آیتیں یاد ہیں، باقی کچھ یاد نہیں۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں شیخ 30,000 احادیث کے حافظ تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا ایک حدیث یاد ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ میری حالت وہی ہے، میں نے دین کو بدلا ہے، مجھے قتل کرو، باقی کوئی یاد نہیں۔ حدیث بھول گئے، قرآن بھول گئے، کچھ بھی یاد نہیں۔ اب وہ شیخ کی حالت یہ ہے، مرید رو رہے ہیں، حضرت شیخ شبلی بھی رونے لگ گئے، اتنا روئے اتنے کہ جو جانور سامنے چرنے والے تھے ان کے رونے، آنسوؤں اور چیخ چلانے سے وہ جانور بھی قریب آ گئے کہ آخر یہ حالت کیا ہو گئی۔ مرید بھی سارے رو رہے، اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہدایت تیرے اختیار میں، یا اللہ حضرت کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ حضرت کو ہدایت عطا فرما دے۔ مرید صحرا میں بیٹھے، رومالیں چادریں ڈال دیں، سب 2 رکعت نماز میں کھڑے سجدے میں رو رہے، یا اللہ دل کی حالت کو تبدیل کر دے۔ شیخ ابھی اسی حالت میں، شیخ بھی رو رہے، مرید بھی رو رہے، لیکن اندر ایمان نہیں آ رہا، اب تک دل میں ایمان کی کیفیت نہیں، تبدیل نہیں ہو رہی، کفر دل سے نہیں نکل رہا، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ شیخ شبلی کہتے ہیں ہم لوگ پھر وہاں سے نکلے، دعا کرتے رہے یا اللہ تو حضرت کو ہدایت عطا کر دے۔ کہا ہم تھوڑا سا آگے چلے تھے، ہم نے اچانک دیکھا پیچھے سے شیخ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، غسل کیا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آواز دی شبلی رکو۔ کہتے ہیں جب میں رک گیا تو شیخ قریب آئے اور فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہا جیسے کلمہ پڑھا ہم سارے خوش ہو گئے کہ الحمدللہ اللہ نے شیخ کو دوبارہ ہدایت عطا فرما دی۔ شیخ نے اپنا لباس تبدیل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے خوب رونے لگ گئے۔ ہم نے حضرت سے پوچھا یہ اللہ پر کی طرف سے یہ جو آزمائش آپ پر آئی کیا وجہ بنی؟ وجہ کیا بنی کہ اللہ نے ایمان لے لیا تھا؟ شیخ نے کہا جس وقت میں بستی میں داخل ہوا تھا میں نے ان لڑکیوں کو یہاں دیکھا، بعض کو دیکھا وہ بتوں کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ سب لوگ ذلیل اور رسوا ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ہدایت پر ہوں، میں نے سب کو حقیر سمجھا۔ کہتے جب یہ بات میرے دل میں آئی، میں نے دل میں غیبی آواز سنی ابو عبداللہ ہدایت تیرے اختیار میں نہیں ہمارے اختیار میں، اگر تیرے اختیار میں ہے تو پھر اپنی حالت پہ برقرار رہ کے دیکھا۔ کہا میں نے دیکھا میرے دل سے کوئی چیز یوں اڑ کر نکلی جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے، جیسے کوئی پرندہ اڑ کر نکل جاتا ہے، اس طرح میرے دل سے ایمان اڑ کر نکل گیا۔ پھر کہا جب میں نے دوبارہ توبہ طائب ہوا تو اب ایمان اللہ نے لوٹایا۔ شیخ واپس اپنے علاقے اندلس پہنچے، عوام میں بات پھیل گئی، سارے لوگ دوبارہ آ گئے۔ شیخ کو اللہ نے دوبارہ قرآن کریم بھولے ہوئے تھے پڑھا، دوبارہ یاد ہو گیا، حدیث بھولے ہوئے تھی ساری حدیثیں دوبارہ یاد ہو گئی، خانقاہ دوبارہ آباد ہو گئی، لوگوں کی آمد و رفت دوبارہ بڑھ گئی۔ چند دن گزرے، کیا دیکھا؟ فجر کی نماز کے بعد
ایک شخص سے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ شیخ نے کہا کھولو، کون ہے؟ دیکھا تو ایک لڑکی بڑی چادر ڈالی ہوئی ہے، اور اس لڑکی نے اجازت طلب کی مجھے اندر آنے دو۔ شیخ نے کہا پوچھو کون ہے، کیوں آئی ہے؟ کہا یہ وہی لڑکی تھی جس کی محبت میں آپ گرفتار ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے آگے سے کہا میں وہی ہوں کہ جس کے ساتھ شادی کے لیے آپ مجوسی ہو گئے تھے، جب آپ یہاں سے چلے گئے آپ ایمان لے آئے، اس رات میں سوئی ہوں اور میں بڑی روئی ہوں۔ میں نے کہا وہ میری محبت میں اس نے مذہب چھوڑا، اس کا مذہب ٹھیک تھا، یا اللہ مجھے بھی اس کے مذہب کی توفیق دے اور میری دوبارہ اس سے ملاقات کرا دے۔ کہتی ہے میں نے اللہ کے سامنے روئی اور دین اسلام میں نے قبول کر دیا۔ رات میں جیسے سوئی، تہجد کے ٹائم اٹھی اور رونے لگی۔ میں گھر سے باہر نکلی، ایک شخص ملا، میں نے اس سے کہا مجھے کوئی شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے ہاں پہنچا دے۔ اس نے کہا میرے ساتھ چلو، ہاتھ پکڑا، کہا آنکھیں بند کرو۔ جب ہم وہاں پہنچے آنکھیں کھولو، المستطرف میں ہے، آنکھ کھولی تو میں یہاں پہنچ گیا۔ اب اس لڑکی کی حالت یہ تھی کہ وہ دوسرے کمرے میں عبادت میں زندگی اس نے گزاری، ساری دن عبادت، ساری رات عبادت میں۔ حضرت شیخ کی اپنی زندگی عبادت اور ریاضت میں گزری۔ عبادت کرتے کرتے لڑکی نہایت کمزور ہو گئی، تو اس نے ایک دفعہ پیغام بھیجا۔ اب وہ شیخ کے گھر والیوں بچیوں کے ساتھ ہوتی تھی، کہا شیخ سے کہو آخری دفعہ مجھ سے بات کریں۔ شیخ نے کہا چونکہ غیر محرم میں بات نہیں ہو سکتی، آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو جنت میں بلند و بالا درجات عطا فرمائے۔ اس نے کہا میری خواہش ہے آپ سے نکاح ہو جائے۔ کہا دنیا میں نہیں، آخرت میں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ اس لڑکی نے کلمہ پڑھا، وہیں انتقال ہو گیا ایمان کی حالت میں۔ چند ماہ کے بعد حضرت ابو عبداللہ اندلسی کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، المستطرف میں پوچھا اللہ نے کیا آپ کے ساتھ معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے میری بھی مغفرت کر دی اور اس لڑکی کی بھی مغفرت کر دی، اور اللہ رب العزت نے 70 حوروں سے نکاح بھی کرا دیا، اور اسی لڑکی سے اللہ نے جنت میں میرا نکاح بھی کرا دیا۔ تو دیکھیں اللہ نے جب تقویٰ پر آیا اللہ نے عزت بھی عطا فرما دی، دوبارہ قدموں میں اللہ اس کو لے بھی آئے، ایمان کی دولت بھی اللہ نے عطا فرما دی، اور جہاں بات ایسی آئی اللہ نے ایمان سے محروم بھی کر دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، اس لیے انسان ہمیشہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اعمال والی زندگی عطا فرمائے، اللہ اعمال سے جوڑ کے رکھے۔ بسا اوقات کوئی عمل ہوتا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کا، نیکی کا چھوٹا سا عمل، ان کی دعائیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت انسان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتے ہیں، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کے تقویٰ کی وجہ سے اس کو یہ درجہ دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک صالح بادشاہ گزرے، احیاء علوم الدین میں واقعہ ہے۔ ان کی باندی نے ایک دفعہ خواب سنایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ محشر کا میدان قائم ہو چکا ہے اور جہنم ہے، پل صراط اوپر ہے، لوگ اوپر سے گزر رہے ہیں۔ کہا جس وقت عبد الملک کو لایا گیا بادشاہ کو، گزرنے لگا تو وہ نیچے گر گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کے بعد سلیمان کو لایا گیا، چلتے ہوئے گزرتے ہوئے وہ نیچے گر گئے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ولید کو لایا گیا، وہ گر گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آپ کو لایا گیا۔ جب یہ بات کی عمر بن عبدالعزیز نے ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ باندی ہلا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس پل کو پار کر دیا، اللہ نے آپ کو نجات عطا فرما دی۔ جب وہ یہ بات کہتی تھی تھوڑی دیر بعد عمر بن عبدالعزیز کو ہوش آیا، فرماتے تھے یا اللہ آخرت کی منازل آسان فرما دے، یا اللہ آخرت کی منازل آسان فرما دے، پل صراط سے گزار دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے اعمال کے ساتھ اپنی محبت کو جوڑا ہے، جتنا انسان اس سے جڑ جاتا ہے تکلیف میں بھی ہوتا ہے لیکن اندر کا سکون ہوتا ہے، اندر کا اطمینان اسے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، احیاء علوم الدین میں واقعہ ہے۔ ایک شخص کو دیکھا برس کی بیماری میں ہے، جسم مفلوج ہے، پاؤں سے وہ لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، لیکن زبان پر اللہ کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے میں سوچنے لگا آخر کون سی بیماری جو اس کو نہیں، مفلوج بھی، برس کی بیماری میں، اندھا بھی، لنگڑا بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی یاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، فرمائے تم تو بڑی پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو۔ اس نے آگے سے کہا نہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ نعمت دی ہے جو اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ کہا آپ کو کیا نعمت دی؟ کہا اللہ نے اپنی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ کہا پوری بستی میں گھومو شاید کسی کے پاس یہ نعمت ہو،
اللہ نے ان تکلیفوں پہ مجھے صبر عطا فرما دیا، آخرت کو اللہ نے میرے سامنے کھول دیا، وہاں کی نعمتوں کو اللہ نے مجھے اس پہ صبر دیا، اپنی محبت نصیب فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنا ہاتھ دو، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اللہ نے معجزہ دیا تھا، برس والے پہ ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، اندھے پہ ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، ہاتھ پھیرا اللہ نے بینائی لوٹا دی، برس والی جسم پہ ہاتھ پھیرا اللہ نے ٹھیک کر دیا، اللہ نے اس کو قدموں پہ کھڑا کر دیا۔ اب وہ جتنی زندگی باقی تھی سب اس نے عبادت اور ریاضت میں گزاری۔ تو میں نے عرض کیا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دل میں اپنی محبت داخل کر دے۔ آج جو ہمارے دل پریشان ہے یہ غیر کی محبت سے، دل میں اگر اللہ کی محبت آ جائے نا پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو انسان بے چین ہے گناہوں کی وجہ سے، سکون چاہیے نا اللہ کی محبت آ جائے، سکون اعمال میں ہے۔ گناہ جتنے ہیں یہ انسان کو بے چین کرتے ہیں، بے قرار اور پریشان کرتے ہیں۔ اللہ نے سکون اور اطمینان اپنی یاد سے رکھا، اس لیے جو اس یاد میں لگے رہے اللہ نے ان کا خاتمہ بھی اچھا کیا، دنیا سے چلتے ہوئے گئے، آخری وقت میں اللہ نے زبان پہ کلمہ قرآن کو جاری کیا، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ زندگی خوشگوار گزاری، اللہ نے موت بھی بہترین عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں جب جانے کا وقت آیا قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ تو جیسی زندگی ویسی موت، اس لیے انسان ہمیشہ اعمال کو بھی اختیار کرے، اللہ کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا بھی کرے کہ اللہ نیک اعمال کی توفیق دے اور نیک اعمال پر اللہ استقامت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔